أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل کہہ دیجئے فللہ پس اللہ ہی کے لیے ہے الحجت حجت البالغۃ پہنچنے والی فلو پھر اگر شاء وہ چاہتا لہداکم البتہ ہدایت دے دیتا تمہیں اجمعین سب کے سب کو قل کہہ دیجئے ہلم حاضر کرو شہداءکم اپنے گواہوں کو الذین ان کو جو یشہدون گواہی دیتے ہیں ان کہ بے شک اللہ اللہ تعالی نے حرم حرام کیا ہے ھذا اسے فإن پھر اگر شاہدو وہ گواہی دے دیں فلا تو نہ تشہد آپ گواہی دیں معہم ساتھ ان کے ولا اور نہ تتبع آپ پیروی کریں اہواء خواہشات کی الذین ان کی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو والذین اور نہ ان کی جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر وہم اور وہ بربہم ساتھ اپنے رب کے یعدلون وہ برابر قرار دیتے ہیں۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ تعالیٰ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لے آؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی حرام وہ نہیں ہیں جن کو تم نے بلا دلیل بنا لیا ہے، ما انزل اللہ
محض اپنے وہم و گمان کی وجہ سے، خیالات باطلہ کی وجہ سے، ظنون فاسدہ کی وجہ سے، بے بنیاد باتوں پر تم نے خود سے ہی حرام قرار دے رکھا ہے، بلکہ حرام تو وہ چیزیں ہیں جن کو تمہارے رب نے خود حرام کیا ہے، کیونکہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالن ہار وہی ہے، اور ہر وہ چیز جو اس نے بنائی اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ اسی لیے یہ حق اسی کو حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال اور جس کو چاہے حرام کر دے۔ چنانچہ میں تمہیں ان باتوں کی تفصیل بتلاتا ہوں جن کی تاکید تمہارے رب نے کی ہے۔ تو آج کی ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ تم کہو، یعنی تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت سامنے آ گئی۔ حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اور پھر کہہ دیجئے کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت مت دینا، گواہی کبھی نہ دینا۔ یعنی انسان کو جھوٹ کا گواہ نہیں بننا چاہیے، غلط چیز کا کبھی بھی گواہ نہیں بننا، حق کو پروموٹ کرنا ہے ہمیشہ، کیونکہ شہادت ایک ذمہ داری ہے، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یہی حق کے پیچھے چلنا ہے ہمارا، اور اگر ہم حق کو چھپاتے ہیں، حق کو نظر انداز کرتے ہیں اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ سراسر غلط ہے، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں ان کے پیچھے بھی ہرگز نہیں چلنا۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔